شاہ نقشبند میت جا رہی تھی، جنازہ پڑھا گیا تو انہوں نے ایک ربائی دکھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ ربائی پڑھتے جانا۔ ربائی یہ تھی: مفلسان مامداد در کوئے تو شیع للہ از جمال روئے تو دست و بخشا جانب زنبیل ماں آفرین بر ہمت بازوئے تو۔ نماز جنازہ پڑھی گئی، چارپائی پہ اٹھائے گئے، قبر کی طرف لے جائے جا رہے تھے تو چار خوش گلو خوش آواز یہ شعر پڑھنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر آگے گئے کہ مفلسان مامداد در کوئے تو، اس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے خود یہ شعر لکھا تھا، ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں لیکن شرمندہ ہوں، میرے دامن میں نیکی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، آپ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں، رسوائی ہوگی۔ دست بخشا جانب زنبیل ماں شیع للہ الجمال روئے تو، میرے آقا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش تک آپ کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، کیا بنے گا؟ آپ سے ملنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے جمال کا واسطہ میرے خالی دامن کو بھر دیجئے۔ اور لکھا تھا کہ دست و بخشا جانب زنبیل ماں، میرے پیالے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ ان خوشگلو چار پڑھنے والوں کی زبان سے یہ جملہ نکلنا ہی تھا کہ کفن ہلا، ہاتھ باہر نکلے اور فوراً ہاتھ فضا میں لہرا دیے، چارپائی زمین پہ رکھی، یوں ہاتھ ہل رہے تھے، یوں ہاتھ ہل رہے تھے، اور لوگوں پر دہشت اور وحشت طاری ہو گئی کہ حضرت جی کا عالم تو بدل گیا ہے۔ اچانک ایک قلندر اس مجلس سے باہر آیا، اس نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتنا ہی کہا: ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے پیارے وہ خاموش ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، انہوں نے پہلے ہی مرے ہوتے ہیں، وہ نئی زندگی لے کے جاتے ہیں، سنت نبی ہے خاموش جانا، ادب ہے۔ آگے نبی پاک انتظار میں، ہاتھ نیچے کریں، آہستہ انہوں نے ہاتھ کفن کے نیچے کر دیا۔ ہم بھی آئیں، ہم جائیں یا ہمارے کوئی گیا تو خاموش گیا، ہلاؤ تو نہیں ہلتا۔ اور جہاں ایک شعر سن کر، قبر کا تصور کر کے، رسول پاک کی حاضری کے خیال سے ہاتھ لہرا دیے، کیا وجہ تھی؟ معلوم ہوا جو اپنی مرضی سے جیتے وہ مر کے جاتے، اور جو اس کی مرضی پر جیتے وہ زندگی لے کے جاتے ہیں۔